زمین پر موجود بڑی فوجیں اور ایٹم بامز اپنی جگہ، لیکن دنیا کی اصل طاقت ان 14 چھوٹی سی لکیروں میں بند ہے۔ انہیں چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے، یعنی وہ راستے جو اگر گلا گھونٹ دیں تو دنیا کی اکنامی سانس لینا بند کر دے گی۔ ان میں سے ایک راستہ ایسا ہے جہاں سے دنیا کا 30% تیل گزرتا ہے، اور ایک ایسا جہاں چھوٹی سی بھی جھڑپ فوراً ورلڈ وار 3 شروع کر سکتی ہے۔ آج ہم ان 14 دروازوں کا سفر کریں گے اور سمجھیں گے کہ دنیا کا اصل کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پوری دنیا کی طاقت کسی ایٹم بم یا بڑی فوج کے پاس نہیں ہے، بلکہ ان 14 تنگ سمندری راستوں کے پاس ہے، جنہیں جیو پولیٹکس کی زبان میں چوک پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی طاقت ان دروازوں کو بند کر دے تو کل صبح تک پوری دنیا کی اکنامی ڈھیر ہو جائے گی۔ کئی ملکوں میں بھوک مری پھیل جائے گی، پیٹرول پمپس سوکھ جائیں گے اور علاج کے لیے دوائیاں نایاب ہو کر رہ جائیں گی۔ آج ہم ان 14 دروازوں کو ایک ایک کر کے آسان الفاظ میں سمجھیں گے اور جانیں گے کہ ان میں سے ایک دروازہ ورلڈ وار 3 کیسے ٹریگر کر سکتا ہے۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ سے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ چھپا ہے، آئل۔ اس خزانے کا سب سے اہم دروازہ ہے اسٹریٹ آف ہارموز، جسے ہم ہارموز کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایران اور عمان کے درمیان ایک بہت ہی تنگ سمندری راستہ ہے۔ یہ راستہ اتنا اہم ہے کہ دنیا کا تقریباً 30% سے زیادہ تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ ہر روز یہاں سے کروڑوں بیرل تیل بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے نکل کر امریکہ، یورپ اور ایشیا کے مختلف ملکوں تک پہنچتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ یہ راستہ صرف 33 کلومیٹر چوڑا ہے۔ اگر ایران کسی دن اس راستے پر اپنی فوج کھڑی کر دے اور کہے کہ آج سے یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزرے گا، تو پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور باقی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس راستے پر اپنی نظر رکھتی ہیں۔ ہارموز سے نکل کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا سامنا ایک اور خوفناک دروازے سے ہوتا ہے، جسے باب المندب کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے آنسوؤں کا دروازہ، یعنی گیٹ آف ٹیئرز۔ یہ دروازہ یمن اور جبوتی کے درمیان واقع ہے۔ اسے آنسوؤں کا دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں یہاں سمندری لٹیرے اور خطرناک لہریں جہازوں کو تباہ کر دیتی تھیں، اور آج کے دور میں بھی یہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ آپ نے حال ہی میں خبروں میں سنا ہوگا کہ یمن کے حوثیز اس راستے سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اس راستے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ جو بھی جہاز ایشیا سے یورپ جانا چاہتا ہے، اس کو اس تنگ راستے سے گزر کر ریڈ سی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہو جائے تو جہازوں کو افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر ایشیا سے یورپ جانا پڑے گا، جس میں ہفتوں کا مزید وقت، کروڑوں ڈالرز کا اضافی فیول اور ساؤتھ انڈین اوشن کی خوفناک لہروں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ساری قیمت آخر میں عام عوام سے مہنگائی کی صورت میں نکالی جائے گی۔ باب المندب سے گزرنے کے بعد جہاز ریڈ سی میں سفر کرتے ہوئے سیدھا سوئز کینال کی طرف جاتے ہیں۔ سوئز کینال دنیا کا تیسرا سب سے اہم دروازہ ہے۔ یہ ایک مین میڈ کینال ہے جو ایجپٹ میں واقع ہے۔ یہ نہر ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملاتی ہے۔ اس نہر کی وجہ سے جہازوں کو افریقہ کا لمبا چکر نہیں لگانا پڑتا۔ سوئز کینال کی اہمیت کا اندازہ دنیا کو آخری بار تب ہوا جب 23 مارچ 2021 کو ایور گیون نامی جہاز یہاں پھنس گیا تھا۔ صرف 6 دن کے لیے یہ راستہ بند رہا، اور ان 6 دنوں میں دنیا کی اکنامی کو $54 بلین کا نقصان ہوا۔ کروڑوں روپے کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری مشینری سمندر کے بیچوں بیچ پھنسی کی پھنسی رہ گئی۔ سوئز کینال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایجپٹ کی اکنامی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس نہر سے گزرنے والے جہازوں سے ملنے والے ٹیکس پر چل رہا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان ٹریڈ کی بیک بون کا کام کرتی ہے۔ اب ہم یورپ کا رخ کرتے ہیں اور آتے ہیں اسٹریٹ آف جبرالٹر پر۔ یہ وہ دروازہ ہے جو اٹلانٹک اوشن کو میڈیٹرینین سی سے جوڑتا ہے۔ یہ راستہ اسپین اور موراکو کے درمیان واقع اتنا تنگ راستہ ہے کہ ایک طرف سے کھڑے ہو کر آپ دوسرے کانٹیننٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہسٹری میں اس راستے پر ہمیشہ سے بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں کیونکہ جو اس راستے کو کنٹرول کرتا ہے وہ یورپ اور افریقہ کے درمیان ہونے والی آدھی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج اس دروازے پر برٹین کا کنٹرول ہے اور وہاں انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ملٹری بیس بنایا ہوا ہے۔ اگر جبرالٹر بند ہو جائے تو میڈیٹرینین سی ایک بند جھیل بن کر رہ جائے گا اور آدھے سے زیادہ یورپین ملکوں کا باقی دنیا سے سمندری رابطہ کٹ جائے گا۔ جب ہم میڈیٹرینین سی کے اندر سفر کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا سامنا ترکی کے دو اہم دروازوں سے ہوتا ہے، بوسفورس اسٹریٹ اور ڈارڈنلز اسٹریٹ۔ یہ دونوں دروازے بلیک سی کو میڈیٹرینین سی سے جوڑتے ہیں۔ رشیا، یوکرین، رومانیہ اور بلغاریہ جیسے ملکوں کی ساری سمندری ٹریڈ انہی دو دروازوں کی محتاج ہیں۔ خاص طور پر رشیا کے لیے یہ دروازے اس کی ریڈ لائن ہے۔ رشیا کے پاس سمندر تو بہت ہیں لیکن وہ سال کے زیادہ تر مہینوں میں جمے ہی رہتے ہیں۔ بلیک سی ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے رشین جہاز پورے سال باقی دنیا تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے ترکی کی جیو پولیٹیکل اہمیت پوری دنیا میں سب سے مختلف ہے۔ انہوں نے ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت ان دروازوں کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور جنگ کی صورت میں ترکی ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے جنگی جہاز یہاں سے گزریں گے اور کون سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا اور امریکہ دونوں ترکی کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کے بنا بلیک سی کا سفر ناممکن ہے۔ اب ہم اپنا سفر ایشیا کی طرف موڑتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو شاید دنیا کا سب سے بزی سمندری راستہ ہے، اسٹریٹ آف ملاکا۔ یہ دروازہ ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا کے درمیان واقع ہے جو انڈین اور پیسیفک اوشن کو آپس میں جوڑتا ہے۔ چائنا، جاپان اور ساؤتھ کوریا جیسی بڑی اکنامیز کا سارا تیل اور سامان اسی راستے سے گزرتا ہے۔ دیکھا جائے تو گلوبل سی ٹریڈ کا تقریباً 25% حصہ صرف اس ایک راستے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چائنا کے لیے یہ راستہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ چائنا جانتا ہے کہ اگر کبھی امریکہ سے اس کی جنگ ہوئی تو امریکہ اپنی نیوی کے ذریعے اس اسٹریٹ آف ملاکا کو بلاک کر دے گا، جس سے چائنا کی ساری سپلائی لائن کٹ جائے گی اور اس کی اکنامی بیٹھ جائے گی۔ اس خوف کو جیو پولیٹیکل زبان میں ملاکا ڈیلیما کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا خود کو دنیا کے دوسرے حصوں سے کنیکٹ رکھنے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے تاکہ جنگ کی صورت میں چائنا کے پاس روڈ نیٹ ورک کا آپشن بھی ہو۔ اسی دروازے کے پاس سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک واقع ہے جس نے اس راستے کی اہمیت کو سمجھا اور آج وہ دنیا کے سب سے امیر اور ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس اہم دروازے کا چوکیدار بن کر بیٹھا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اسٹریٹ آف ملاکا بند ہو جائے یا وہاں ٹریفک بہت زیادہ ہو تو جہازوں کو آلٹرنیٹ راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور یہاں سامنے آتے ہیں دو اور اہم دروازے، سنڈا اسٹریٹ اور لامبک اسٹریٹ۔ یہ دونوں دروازے انڈونیشیا کے جزیروں کے درمیان سے گزرتے ہیں۔ سنڈا اسٹریٹ کا راستہ تھوڑا خطرناک ہے کیونکہ یہاں ایک تو پانی کافی شیلو ہے اور دوسرا یہاں انڈر سی ایکٹیو والکنوز ہیں، لیکن لامبک اسٹریٹ ان بڑے جہازوں کے لیے ایک نعمت ہے جو پانی میں زیادہ گہرائی مانگتے ہیں۔ جو بڑے آئل ٹینکرز ملاکا سے نہیں گزر سکتے وہ لامبک اسٹریٹ کا لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ انڈونیشیا ان راستوں کی وجہ سے آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی سمندری طاقت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ دنیا کے سب سے اہم تجارتی راستوں کا آلٹرنیٹ اسی کے پاس موجود ہے۔ دنیا کے نقشے پر تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ہم تائیوان اسٹریٹ پر پہنچتے ہیں۔ یہ دروازہ تائیوان اور چائنا کے درمیان واقع ہے۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں ہے بلکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے، یعنی کسی بھی وقت یہاں سے ورلڈ وار 3 شروع ہو سکتی ہے۔ تائیوان دنیا کی 70% سے زیادہ مائکرو چپس بناتا ہے جو آپ کے موبائل، گاڑی اور کمپیوٹر میں لگتی ہیں۔ یہ سارا سامان تائیوان اسٹریٹ سے گزر کر پوری دنیا میں جاتا ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے اور اس راستے پر اپنا حق بھی جتاتا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے دوست ملک اسے انٹرنیشنل راستہ مانتے ہیں اور اپنے جنگی جہاز یہاں سے گزارتے رہتے ہیں۔ امریکہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے اور اسے چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے ویپنز بھی دے سکتا ہے۔
اب چائنا تائیوان کو اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو چائنا کے سامنے چین آف آئلینڈز نے اس کا راستہ کھلے اوشن میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ فلپینز سے تائیوان اور تائیوان سے جاپان، اس کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے آئلینڈز بنے ہیں اور باقی سمندری راستہ بہت شیلو ہے جہاں سے سب مرینز نہیں گزر سکتی۔ اگر کبھی چائنا اور امریکہ کی جنگ ہو گئی تو چائنا پیسیفک اوشن کو استعمال کرتے ہوئے ڈائریکٹ امریکہ تک اپنی سب مرینز نہیں بھیج سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ مانتا ہے تاکہ پیسیفک اوشن کو چائنا کی ڈائریکٹ کوسٹ لائن لگے۔ اب تائیوان اسٹریٹ کبھی بھی بند ہوا تو یہ جنگ صرف تائیوان اور چائنا کی نہیں بلکہ امریکہ اور چائنا جیسے دو سپر پاورز کے درمیان ہوگی۔ اب ایک لمبی اڑان بھر کے چلتے ہیں نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی طرف، جہاں سامنے آتا ہے پیناما کینال، دنیا کا شاید سب سے بڑا انجینئرنگ کا کرشمہ۔ پہلے وقتوں میں اگر کسی جہاز کو نیو یارک سے سین فرانسسکو جانا ہوتا تھا تو اسے پورے ساؤتھ امریکہ کا لمبا چکر لگا کر جانا پڑتا تھا جس میں مہینوں لگتے تھے۔ پھر انسانوں نے امریکہ کے بیچ میں زمین کو کاٹ کر ایک نہر بنائی جسے پیناما کینال کہتے ہیں۔ یہ کینال کمال کا اس لیے ہے کیونکہ اس میں لاک سسٹم استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاز کو پانی کے ساتھ اوپر اٹھایا جاتا ہے، پہاڑ کو کراس کروایا جاتا ہے اور پھر واپس سمندر کے لیول پر لایا جاتا ہے۔ یہ دروازہ پیسیفک اور اٹلانٹک اوشنز کو آپس میں جوڑتا ہے۔ آج کے دور میں امریکہ کی طاقت کا ایک بہت بڑا راز یہ پیناما کینال ہے کیونکہ ان کی نیوی اور ان کے تجارتی جہاز بہت تیزی سے ایک سمندر سے دوسرے سمندر میں جا سکتے ہیں۔ لیکن پیناما کینال بننے سے پہلے جہاز کہاں سے گزرتے تھے؟ وہ گزرتے تھے اسٹریٹ آف مجیلن سے۔ یہ دروازہ ساؤتھ امریکہ کے بالکل آخری کنارے پر واقع ہے جہاں زمین ختم اور انٹارکٹیکا شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ راستہ انتہائی خطرناک، ٹھنڈا اور طوفانی ہے۔ آج کل بڑے کمرشل جہاز اس راستے کو زیادہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ پیناما کینال کی سہولت موجود ہے۔ لیکن اگر کبھی پیناما کینال میں کوئی مسئلہ آ جائے یا وہاں پانی کی سطح کم ہو جائے جیسا کہ آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے تو دنیا کو مجبوراً دوبارہ سے اس پرانے اور خطرناک دروازے کی طرف رخ کرنا پڑے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں یورپ کے اس دروازے کی طرف جو ہسٹری میں ہمیشہ سے بہت مشہور رہا ہے، انگلش چینل۔ یہ راستہ یوکے اور فرانس کے درمیان ہے اور نارتھ سی کو اٹلانٹک اوشن سے جوڑتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بزی سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے پورٹس جیسا کہ روٹرڈیم تک پہنچنے کے لیے جہازوں کو اسی چینل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ روزانہ یہاں سے 400 سے زیادہ کمرشل جہاز گزرتے ہیں۔ اس راستے کو کنٹرول کرنا یورپ کی اکنامی کو کنٹرول کرنے کے برابر ہے۔ ہسٹری میں ہٹلر نے اس راستے پر قبضہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن برٹش نیوی نے اس دروازے کو بچا کر رکھا اور یہی وجہ تھی کہ برٹین جنگ جیت سکا۔ ان سب راستوں کے بعد ایک ایسا دروازہ ہے جو ابھی تک زیادہ استعمال تو نہیں ہوتا لیکن آنے والے 20 سے 30 سالوں میں یہ دنیا کا سب سے اہم راستہ بننے والا ہے۔ اس کا نام ہے بیرنگ اسٹریٹ۔ یہ راستہ امریکہ کے الاسکا اور رشیا کے بالکل درمیان واقع ہے۔ ابھی یہاں زیادہ تر برف جمی رہتی ہے اس لیے جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتے، لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ جب یہ برف پوری طرح پگھل جائے گی تو یہ ایک نیا اور بہت چھوٹا راستہ بن جائے گا جو ایشیا کو سیدھا یورپ اور امریکہ سے جوڑ سکتا ہے۔ رشیا اور امریکہ ابھی سے اس راستے پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کیونکہ جو کوئی اس نئے دروازے کا باس ہوگا وہ آنے والی صدی میں گلوبل ٹریڈ کا باس کہلائے گا۔ ایک اور اہم پوائنٹ جو دنیا کا پورا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے وہ ہے کیپ آف گڈ ہوپ۔ حالانکہ یہ ٹیکنیکل ٹرمز میں کوئی تنگ دروازہ یا اسٹریٹ تو نہیں ہے لیکن یہ افریقہ کے بالکل نیچے ایک ایسا ٹرن ہے جو صدیوں سے دنیا کی تجارت کا مرکز رہا ہے۔ جب بھی سوئز کینال یا ریڈ سی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسا کہ آج کل ہوتی حملوں کی وجہ سے ہے تو ساری دنیا کے جہاز اپنا راستہ تبدیل کر کے اس لمبے راستے سے گزرتے ہیں۔ واسکو ڈی گاما نے جب انڈیا کا راستہ ڈھونڈا تو وہ اسی کیپ آف گڈ ہوپ سے گزرا تھا۔ یہ 14 چوک پوائنٹس وہ تنگ راستے ہیں جو پاسٹ میں بھی دنیا کے نظام کو کنٹرول کرتے آئے ہیں اور فیوچر میں بھی کنٹرول کریں گے۔
यही वजह है कि इन 14 में से 10 दरवाज़ों पर अमेरिका ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी प्रेजेंस बनाई हुई है। अब ये किसके कंट्रोल में है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।